طوفان سے نکلنے کے لیے نعرہ تکبیر، حالات سے لڑنے کے لیے نعرہ تکبیر، طوفان سے نکلنے کے لیے نعرہ تکبیر، حالات سے لڑنے کے لیے نعرہ تکبیر۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتلک الایام نداولها بین الناس، صدق اللہ العظیم۔ پہلی سورہ صف کی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونک سے بجھا دیں، اور اللہ نے اپنے نور کو کامل یعنی غالب کرنے کا فیصلہ کر رکھا ہے، چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی برا لگے۔ دوسری آیت کے ایک ٹکڑے کا مفہوم ہے، اور یہ دن یا یہ ایام ہم باری باری بدلتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان میں۔ حضرات، جو موضوع پر آج آپ سے گفتگو کرنی ہے اسی حوالے سے میں نے یہ آیتیں یا اس کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اور اسی مناسبت سے اقبال کے ان اشعار کے ساتھ اپنی گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ زمانہ آیا ہے بے حجابی کا عام دیدار یار ہوگا، سکوت تھا پردے دار جس کا وہ راز اب آشکار ہوگا، سنا دیا گوش منتظر کو حجاز کی خاموشی نے آخر، جو عہد صحرائیوں سے باندھا گیا تھا پھر استوار ہوگا، نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا۔ حضرات، اس میں کچھ پیشن گوئی ہے، اور ان پیشن گوئیوں کا سلسلہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے مطالعے میں بھی ہو۔ باب الفتن کی احادیث ہمیں اس بات پر تیار کر رہی ہے کہ ہم ایک ایسے مستقبل کا استقبال کریں جس کی جلوہ کے اندر یہ پوری دنیا اسلام کے نور سے منور ہونے جا رہی ہے۔ بھلے ہی آج حالات ہمارے جیسے ہوں، چاہے ہماری جان، ہمارا مال، ہماری آبرو ہر جگہ رسوا ہوتی بھی نظر آ رہی ہو، لیکن یہی حالات سے وہ صبح کی کرن نکلنے والی ہے جس کے ہم منتظر ہیں، اور یہی حالات بدل کر ان حالات میں تبدیل ہونے والے ہیں جس میں ہمارے دلوں کو سکون ملنے والا ہے۔ ہماری آرزوؤں اور تمناؤں کا، ہماری خوشیوں کا مستقبل وہ سامنے آ لگا ہے، بس ایک ذرا سا انتظار ہے، ایک صبر کا چھوٹا سا پیمانہ ہے، اس کو لبریز ہونے دیجئے، استقامت کے ساتھ رہیے تو انشاءاللہ یہ مستقبل ہمارا ہوگا اور اللہ کے دین کا ہوگا۔ اس حوالے سے آج جو ہم صورتحال فیس کر رہے ہیں یہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے اور بہت جہتوں سے الجھی ہوئی ہے، کیونکہ گفتگو میری مشرق و مغرب کے حوالے سے ہے، اور اس میں اپنے کردار کا اور اپنے مستقبل کو ہمیں دیکھنا ہے۔ اسی حوالے سے میں اپنی گفتگو کو محیط رکھوں گا کہ میں شمال جنوب کی بات نہ کروں، لیکن مشرق و مغرب کی ضرور کروں گا، اس لیے کہ مشرق و مغرب کسی سمت کا نام نہیں ہے، مشرق و مغرب کسی علاقے کا نام نہیں ہے، مشرق و مغرب کسی تہذیب کا نام نہیں ہے، بلکہ مشرق و مغرب ایک نظریے کا نام ہے جس کی جلوں سے بہت سارے نظریات پیدا ہوئے ہیں۔ مغرب کفر کا لمبردار ہے اور مشرق شرک اور نفاق کا لمبردار ہے۔ یہ دونوں جہتیں ہماری اس ایمانی تہذیب کے خلاف ہیں جو ساری دنیا میں اس وقت قہر برپا ہے۔ اس کی جلوں کے اندر یہی کارستانیاں لیے ہوئے مشرق و مغرب تباہ آزمائی کر رہا ہے، اور اس سے ہم متاثر ہو رہے ہیں۔
لیکن یہ دور ختم ہونا ہے۔ جس طرح ماضی ہمارا بہت حسین اور گولڈن ہے، بہت سنہرا ماضی ہے ہماری تاریخ ہماری پشت پر بہت ساری قوت ہمیں مہیا کرتی ہے، لیکن اسی طرح اگر ان پیشن گوئیوں کو سامنے رکھے جو پیشن گوئیاں باب الفتن کے حوالے سے ہمارے سامنے آتی ہیں، تو ہمارا مستقبل بھی بہت حسین ہے، بہت سنہرا ہے۔ ماضی ہمارا سنہرا ہے، مستقبل ہمارا سنہرا ہے، بس یہ ذرا سا حال ہے، اس حال کے فاصلے کو گزار دیجیے گا، اس حال کو لائٹ لے کر حالات کا مقابلہ کر لیجیے گا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے ہونے کی ہمت اور حوصلہ کر لیجیے گا، تو ماضی جس طرح آپ کا تھا اس طرح مستقبل بھی انشاءاللہ آپ کا ہوگا۔ حال کیا ہے؟ حال سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ جو میں نے بات شروع کی تھی اب وہ ماضی ہو گئی ہے، بس اتنے سے ہی وقت کا فاصلہ ہے، اتنا ہی وقت درکار ہے حال کو، اور اسی حال کے اندر وہ معرکے ہیں جو ہمیں اپنی طرف بلاتے ہیں، ہماری صلاحیتوں کے حوالے سے، ہمارے وقت کے حوالے سے، ہماری اسکل کے حوالے سے، اپنی جان اور مال کے حوالے سے۔ یہ معرکے جو برپا ہونا ہے وہ اسی حال میں ہونا ہے، جس کے وقت کا فاصلہ بہت کم ہے، اور یہ تھوڑے سے وقت میں ہمیں ان تمام چیزوں کو پورا کرنا ہے اور اس کی تیاری بھی کرنی ہے۔ اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں گے تو مغرب بھی یہ بات اچھی طرح جانتا ہے اور مشرق بھی یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ جو لوگ آج قرض پرسی کی حالت سے گزارے جا رہے ہیں، جن کے بچوں کے لاشیں ان کے بوڑھوں کے کندھوں پر چل رہے ہیں، یا یہ کہ ان کی آبرو جہاں جس طرح رسوا ہو رہی ہے کسی بھی حوالے سے، چاہے مشرق ہو یا مغرب ہو، وہاں پہ بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ آج جو ہمارے مقابلے میں جو لوگ ہیں وہ کل کے شہنشاہ ہونے والے ہیں، کل کا مستقبل اور وقت ان کا ہونا ہے، اور وہی آنے والے وقت کے حکمراں ہونے والے ہیں۔ یہ بات میں ایک جذبہ افتخار کے حوالے سے نہیں بلکہ جذبہ شکر کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ چیز ہمارے پاس انالیسس کے حوالے سے بھی ہے، جو ہم تجزیے کرتے ہیں حالات کے، اس کے حوالے سے بھی ہے، اور یہ چیز ایک پیشن گوئیوں کے حوالے سے بھی ہے جو ہم اللہ اس کے رسول کے تعلیمات میں روزانہ پڑھتے ہیں۔ اس میں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ مغرب نے اپنی جلوں سے جو نظریات، اپنی کوکھ سے جن نظریات کو جنم دیا ہے، وہ نظریات کی آج حیثیت کیا ہے۔ انہوں نے جو نظریات کو جنم دیا ہے آج وہ بہت منہ کھولے سارے انسانوں کا خون چوس رہے ہیں۔ کیا نیشنلزم، کیا سیکولرزم، اور کیا فیمنزم، اور کیا کنزیومرزم، کیا کیپٹلزم اور کیا کمیونزم، اور کیا لبرلزم اور کیا ماڈرنائزیشن اور کیا گلوبلائزیشن، یہ جتنے نظریات ہیں یہ مغرب کی کوکھ سے جنم لینے والے نظریات ہیں، اور ان کا حشر آج دیکھ لیجئے کہ انسان کو اماں کہیں بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی تہذیب میں، ان کی سوچ اور فکر کے اندر یونان کا فلسفہ ہے جہاں مروت نہیں ہے، جہاں پر رحم نہیں ہے، جہاں پر انسانی اقدار اور قدریں نہیں ہیں، جہاں تکریم انسانیت نہیں ہے، انسان کو ایک اسٹیچو کی طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کوئی اینٹک چیز کو دیکھنا پسند کرتے ہیں، کوئی آثار قدیمہ کی چیز آپ کے سامنے ہے، اور اس کے مقابلے میں کوئی ایک انسان کا لڑکا ہے جو کسی مصیبت میں پھنسنا ہے اور پھنسے جا رہا ہے، تو مغرب اس اینٹک چیز کو، اس آثار قدیمہ کی چیز کو زیادہ پسند کرے گا بنسبت اس کے کہ کسی انسان کے بچے کو اس مصیبت سے بچایا جائے، کیونکہ اس کے پاس یہ 300-400 سال پرانی والی چیز زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اس کا حسن، اس کو جو تراشا گیا ہے اس کی وہ زیادہ قدر کرنے والا ہے، اور انسان جو کہ سراپا وجود ہے، خالق کائنات کا ایک شاہکار ہے، اس کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ بے مروتی، یہ بے رحمی اور انسانیت کی تذلیل ہے کہ انسان پر مصیبتیں جو آتی ہیں اس سے اس کو بچانے کے بجائے اس کا تماشا دیکھا جائے۔ اس لیے تاریخ کے اندر مغرب نے جب بھی اپنی حکمرانی کے دور دیکھے ہیں،
اس نے انسانوں کا استحصال کیا ہے، انسانی جانوں کا استحصال کیا ہے۔ انہوں نے اپنے غلاموں کو ذبح کیا ہے۔ کئی شہزادے سردیوں کے اندر شکار کرنے کے بہانے اپنے پیروں کو گرمی دینے کے لیے غلاموں کے پیٹ پھاڑ کر اپنے پیر اس کے پیٹ میں ڈالا کرتے تھے۔ یہ وقت کا وہ نظارہ بھی ہے جو تاریخ نے دیکھا ہے کہ انسانوں کو اس طرح ذلیل کر کے رکھا جاتا تھا کہ صرف اپنے پیروں کی گرمی کو حاصل کرنے کے لیے غلاموں کے پیٹ چاک کیے جاتے اور اس کے پیٹ میں اپنے پیر رکھے جاتے تھے۔ یہاں تک کہ وقت کے بادشاہ کو اعلان کرنا پڑا کہ ہر پرنس کو صرف 2 غلام کے پیٹ پھاڑنے کی اجازت دی جائے گی، 2 غلاموں سے زیادہ تیسرے غلام کی نہیں دی جائے گی۔ انسانیت جہاں اس طرح ماتم کرتی ہو کہ انسانوں کی زندگی کی کوئی ویلیو نہیں ہے، وہی تماشا آج چلا آ رہا ہے۔ وہی تماشا اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ کسی اور شکل میں آ گیا ہے۔ آج وہ ریسلنگ کی شکل میں ہے، وہ کھیلوں کی شکل میں ہے، جہاں انسانوں کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جائے، انسان کے ذریعے سے انسانوں کو نقصان پہنچایا جائے اور اس کو دیکھ کر خوش ہوا جائے، اپنی تمنا اور اپنی لذت کو ابھارا جائے تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ انسان کس طرح انسان کو مار سکتا ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جو آپ کو غزہ کے اس چھوٹی سی پٹی کے اندر 48,000 ٹن بارود برسانے کے باوجود تشفی نہیں ہو رہی ہے۔ آج بین الاقوامی سوسائٹی تماشا دیکھ رہی ہے، اس لیے کہ ان کو لذت محسوس ہو رہی ہے۔ وہ خون خرابہ جو غزہ کے اندر فلسطین کے اندر ہو رہا ہے وہ ان کی نظریاتی بنیاد ہے، وہ ان کا ماضی ہے، وہ ان کے یونان سے لیے ہوئے فلسفے ہیں، وہ عیسائیوں اور یہودیوں کی وہ فطرت ہے جو انسانوں کو نقصان پہنچانے، اس پہ بے رحمی کے ساتھ حکومت کرنے اور دبانے اور ان کے خون کے ذریعے سے اپنی پیاس کو بجھانے کا جو وتیرہ ان کا ہے، یہ اسی کی ذہنیت ہے کہ ہزاروں شہادتوں کے باوجود کسی کے کان پہ جوں نہیں رینگتی، UN کے چیخنے کے باوجود کوئی ٹھس سے مس نہیں ہوتا ہے، بلکہ اور سپلائی جاری ہے۔ ہزاروں اربوں ڈالر جو سپلائی کیے جاتے ہیں، ہتھیار دیے جاتے ہیں تاکہ اور انسانوں کا خون اور ان کا قتل عام ہو اور ساری دنیا تماشا دیکھتی رہے۔ تو یہ جو نظریات ہیں، ان نظریات کی پشت کے اوپر بے رحمی ہے، انسان کی تذلیل ہے اور انسانوں کا خون خرابہ مقصود ہے۔ اس حوالے سے نظریات گھڑے گئے ہیں اور اس نے پوری دنیا پر اپنے کنٹرول کو حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن سب سے بڑا ہرڈل ان کے سامنے یہی ہے۔ خدا کو ماننے والے لوگ، آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے لوگ، یہ سب سے بڑا روڑا ہے ان کی راہ کا کہ انہوں نے انسانیت کو جو کچھ دیا ہے اور جو کچھ دینا چاہتے ہیں، یہ سب سے زیادہ روڑا یہ امت بنتی ہے۔ یہ امت جو انسانی تکریم کے حوالے سے مانی جاتی ہے، جہاں اس نے ڈاروین کے نظریات کو پشپور ڈالا ہے، جہاں سیگمنٹ فرائڈ کے نظریات کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، جہاں کارل مارکس کے نظریات کو اس کو جو پوسٹ مارٹم کر کے لوگوں کو بتلایا ہے کہ کس طرح شر ان کی تعلیمات میں ہے، کس طرح جو تباہی ان کی تعلیمات میں ہے۔ جس نظام کی یہ لوگ بات کرتے ہیں وہ نظام انسانوں کو فائدہ نہیں بلکہ انسان دشمنوں کو فائدہ پہنچانے والا ہے۔ اس حوالے سے سب سے زیادہ ڈر ان کو اسی امت سے ہے، یہ امت کے ماننے والوں سے، اس حوالے سے۔ تو جتنے نظریات ہیں ظاہر ہے کہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، اور انسانوں کے بنائے ہوئے نظریات خدا کے بنائے ہوئے نظریے اور خدا کے بنائے ہوئے اور دیے ہوئے ایمان اور عقیدے کے سامنے ٹھہر نہیں سکتے ہیں۔ چنانچہ آپ سیکولرزم کا حال دیکھ لیجئے، سیکولرزم کا حال دیکھ لیجئے، خدا بیزاری، خدا کے خلاف دین بیزاری اور دین کے خلاف جو نظریہ ہے اس کا نام سیکولرزم ہے۔ وہ روپ بدل کر ہمارے سامنے آتا ہے اور روپ بدل کر اپنا تماشا دکھاتا ہے۔ ہمارے بہت سارے لوگ اس سے متاثر بھی ہو جاتے ہیں اور اس کی واہ واہ کار بھی کرتے ہیں۔ یہ قومیت کا نظریہ یہ ایک نیرو پوائنٹڈ نظریہ ہے، بڑائی سے شروع ہوتا ہے لیکن اس کا جو فوکسڈ ہے وہ نیرو سے نیرو ہوتا جاتا ہے اور آخر میں جا کر زیرو پہ جا کر ٹھہر جاتا ہے، جہاں زبان کی بنیاد پر، جہاں علاقے کی بنیاد پر، جہاں تہذیب کی بنیاد پر، جہاں ورن اور نسل کی بنیاد پر، جہاں پر جو زبان کی بنیاد پر تفریق کی جاتی ہو، وہ نظریہ اس کا حامل ہے۔ تو جہاں نیشنلزم نے یا سیکولرزم نے کیا دیا ہے؟ لوگ آج ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، یہ اسی کوکھ سے جنم لینے والا نظریہ ہے
یہ ڈیموکریسی دنیا میں کہاں قائم ہوئی ہے؟ یہ میجورٹی کا لا، یہ جو میجورٹیز لا کہاں پر نافذ ہوا ہے؟ کون سی جگہ ہے جہاں پہ یہ نافذ ہوا ہے؟ اس کا ایمبریو بھی نافذ نہیں ہوا ہے، یہ ایمبریو بھی اس کا بنا نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو میجورٹی لا کی بات کرتے ہیں؟ کہاں وہ نظریہ ہے، کہاں قائم ہے؟ اس وقت 130 جمہوریتیں دنیا کے اندر ہیں، 130 جمہوریتیں دنیا کے اندر ہیں، لیکن خود ان کا انالیسس یہ ہے کہ 15 سے زیادہ ممالک کے اندر جمہوریت کا تماشا، 15 سے زیادہ جو ممالک ہیں اس میں جمہوریت کا صرف تماشا کیا جاتا ہے۔ 115 ممالک میں ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے کہ یہاں جمہوریت ہے، لیکن کوئی جمہوریت نہیں ہے۔ اور جمہوریت کیسی؟ جس میں اگر 100 میں سے 51 لوگ ایک طرف ہو جائیں تو وہ جو چاہے کریں، اور ان 50 لوگوں کا کیا ہوگا؟ ان 50 لوگ کتنے ہی عقل مند ہوں، لیکن 51 بیوقوفوں کے مقابلے میں ان کی زندگی، ان کے مال و اسباب، ان کی صلاحیتیں سب بیکار ہیں، اور 51 لوگ ان کے اوپر قابض ہوتے ہیں۔ یہاں پر یہ بات کا پتہ چلتا ہے کہ میجورٹی جو ہے وہ میجورٹی یہ حق نہیں رکھتی کہ مائنورٹی کے جو ہے اس قدر تذلیل کر سکے، لیکن ڈیموکریسی کے نام پر ساری دنیا میں جس طرح تماشا ہو رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں، اب تو ڈیموکریسی کا فلسفہ ہی بدلا جا رہا ہے۔ اب تک تو یہ کہتے تھے کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ میجورٹی کے طے کیے ہوئے اصول کا نام ہے، جس میں بعض جگہ کہا گیا تھا کہ یہ مائنورٹیز کے حقوق کی رکشا بھی کرتا ہے، لیکن اب مائنورٹیز کے حقوق کی رکشا ختم کر دی گئی ہے۔ رائٹ آف مائنورٹیز ڈسمس۔ آج کی ڈیموکریسی یہ ہے کہ 51 لوگ اگر یہ فیصلہ کر دیں کہ یہ ان 50 لوگوں کا قتل کر دیا جائے گا تو یہ اپرووڈ ہے، یہ اپرووڈ ہے، یہی قانون ہے، اس قانون کو نافذ ہونا چاہیے۔ اس کائنات میں عورتوں کے بارے میں جو نظریہ ہے اس پہ فیمنزم کا ایک نظریہ لایا گیا ہے۔ جو دنیا میں لوگ رہتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، کمیونسٹ صارفین کے نام پر جو ہے کنزیومرزم کا ایک نظریہ لایا گیا ہے، ہیومنزم کی لوگ بات کرتے ہیں، اور یہ سارے ازم جتنے بھی ہیں یہ سب مغرب کی کوکھ سے جنم لیے ہوئے ہیں۔ یہ دھیرے دھیرے اپنا مستقبل جو ہے کھوتے جا رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ کیپٹلزم کے مقابلے میں کمیونزم آیا، اور کمیونزم بھی جو ہے 1984 کے اندر ختم ہو گیا۔ خود رشیا کے اندر کمیونزم ختم ہو گیا۔ آج کمیونسٹ پارٹیاں حیران ہیں کہ وہ کس نظریے کو پیش کر سکے، کون سی ایسی بات کہہ سکے جس سے لوگوں کو لبھایا جا سکے۔ سب ختم ہو رہا ہے۔ رہے نام اللہ کا، جو کچھ باقی بچنا ہے وہ تو صرف اللہ اس کے رسول کی تعلیمات ہے۔ سب فنا ہونا ہے۔ یہ کنزیومرزم ہے، فیمنزم ہے، یہ لبرلزم ہے، یہ ماڈرنائزیشن ہے، یا یہ کہ گلوبلائزیشن ہے۔ جتنے نظریات ہیں یہ انسانیت کو دھوکہ دینے اور انسانوں کا قتل عام کرنے اور انسانوں سے فائدہ اٹھانے، تکلیف دے کر فائدہ اٹھانے والے نظریات ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک انسانیت بے چین ہے، وہ کروڑ بدل کر دیکھتی ہے کہ کس طرح راحت ملے۔ اس راحت کو دینے والا کون ہے؟ اس راحت کی طرف بلانے والا کون ہے؟ اس آزمائش میں ان کو سہولت دینے والا اور راحت پہنچانے والا کون ہے؟ تو ایک طرف ان کی جو نظر جاتی ہے تو وہ لوگ ہیں جو اس وقت حالات کا شکار ہیں۔ ساری دنیا جن کو کوٹ رہی ہے، ساری دنیا جن کا قتل عام کر رہی ہے، ساری دنیا ان کے خون سے ایک نئی تاریخ لکھی جا رہی ہے، ان کے اسباب کو لوٹا جا رہا ہے، ان کی نسلوں کو برباد کیا جا رہا ہے، ان کی تعلیمات کو فراموش کیا جا رہا ہے۔ اگر کوئی چیز انہیں مستقبل میں کوئی حوصلہ، ہمت اور کامیابی کی کوئی بشارت دے سکتی ہے تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ جو دے سکتے تھے وہ ان سے زیادہ پریشان نظر آتے ہیں۔ اس حوالے سے اگر ان چیزوں کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ یہ دھیرے دھیرے نظریات ختم ہوں گے، اور کل کا سورج جو نکلے گا وہ اسلام کے نئے تعارف اور ایک نئے انداز میں اس کے لوگوں کے سامنے پیش کیے جانے کا ہوگا۔ اور ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ جس طرح یہ رات اندھیری ہے، جس طرح یہ آج کالی رات ہے، کل کا سورج ضرور نکلنے والا ہے۔ صبح صادق یقینی ہے، اور صبح کا سورج نکلنا جس طرح یقینی ہے اس طرح اسلام کا غلبہ مستقبل میں یقینی ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے۔ اس حوالے سے ہمیں ان حالات کا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر یہی نہیں کہ پھر آپ نے اس میں دیکھا کہ کس طرح ان نظریات سے دھوکہ دیا جاتا ہے۔ بائیڈن جب آیا تھا تو ٹرمپ نے کیا کیا تھا؟ خود ہمارے ملک کے اندر
EVM کیا کھیل رہی ہے، پاکستان کے اندر الیکشنز کے کیا تماشے ہوئے ہیں، اور بنگلہ دیش کس طرح الیکشن کو فیس کر رہا ہے. یہ ڈیموکریسی کی سوغات ہے، یہ نظریات کی سوغات ہے کہ انسان کو مار رہا ہے، اس کا قتل عام کر رہا ہے. کسی کے پاس کوئی ہمدردی نہیں ہے اور کسی کے پاس کوئی دوا نہیں ہے کہ لوگوں کی زندگیوں کو بچایا جا سکے. اس حوالے سے ہم ان چیزوں کو دیکھیں. پھر یہی نہیں، معاشی طور پر کس کو بڑا سمجھا جاتا ہے؟ کیپٹلزم ہو یا کمیونزم ہو، سوشلزم ہو، یہ نظریات نے ایک سوغات دکھائی تھی، انسانوں کو بتایا تھا کہ ہم تمہارے مستقبل کو بہتر کر دیں گے. لیکن کیا ہوا؟ کمیونزم ختم ہو گیا، کیپٹلزم آج بھی خدا بنا بیٹھا ہے. صارفین کی ایک نئی جو جنریشن پیدا ہو گئی، گلوبلائزیشن نے پورے مارکیٹ کو اوپن کر دیا ہے، جہاں پر طبقات کی دنیا بن گئی ہے. کوئی مینیجر ہے تو وہ کروڑوں روپے کماتا ہے اور کوئی پیون ہے تو وہ سینکڑوں روپیوں میں یہ تفاوت جو ہے، جو طبقات کا ہو گیا ہے گلوبلائزیشن کے نتیجے میں، اس نے انسانوں کے بیچ میں انسانی دشمنی پیدا کر دی ہے. اس حوالے سے اگر دیکھیں گے آپ تو یہ معاشی اعتبار سے کس ملک کو آپ بڑا سمجھتے ہیں؟ کون سی اکنامی بڑی ہے؟ جو زیادہ سے زیادہ لوٹ کھسوٹ کرتا ہو، زیادہ سے زیادہ سود کا کاروبار کرتا ہو، زیادہ سے زیادہ ان معاملات کو آگے بڑھاتا ہو، یا ان کا جو سینڈیکیٹ بہت مضبوط ہو اس حوالے سے کہ وہ سود کے معاملات کو بہت تیزی سے آگے بڑھاتے ہیں؟ کیا اس حوالے سے ان کو بڑا سمجھا جاتا ہے؟ یا جن کی GDP سود کے سہارے سے بڑھتی ہو، یا جن کا جو ہے مارکیٹ، جن کا شیئر مارکیٹ اپنے ہی بنائے ہوئے آنکڑوں کے ذریعے سے بڑھتا ہو، کیا اس اکنامی کو آپ بڑا سمجھتے ہیں؟ اس حوالے سے تو امریکہ بڑا ہے، اس حوالے سے جرمن بڑا ہے، لیکن ان کے اکنامی بھی گزشتہ کئی برسوں سے پیچھے جا رہی ہے، ڈیٹوریٹنگ پوزیشن میں ہے. اور جب سے افغانستان کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، ایک وقت کا سپر پاور اپنی شکست کو قبول کر چکا ہے اور دھیرے دھیرے وہ پیچھے آ رہا ہے. اور اس وقت فلسطین نے بتا دیا ہے دنیا کو کہ یہ دوہرے معیارات جو ان کے ہیں، یہ دوہرے معیارات کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. یہ اپنے معاملات میں کچھ اور فیصلے کرتے ہیں لیکن دوسروں کے معاملات میں کچھ اور فیصلے کرتے ہیں. کبھی یوکرین کے معاملات میں ان کو ظلم نظر آتا ہے، کہیں پر وہ جبر کا جو ہے نقشہ محسوس کرتے ہیں، اور کبھی روس کو گالی دیتے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں. لیکن فلسطین کے اندر ان شہادتوں کا وہ نوٹس نہیں لیتے، یا ان 50 سے 60 ہزار شہادتیں ان کی نظروں میں کوئی معنی نہیں رکھتی، جہاں کے معصوم بچے ہزاروں ٹن بارود کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن ان بچوں کے اوپر ان کو کوئی رحم نہیں آتا. وہ بات یوکرینی کی کرتے ہیں. آج بھی بائیڈن یوکرینی کی بات کر رہا ہے، آج بھی ٹرمپ کا رجحان یوکرین کی طرف ہی ہے، لیکن وہ فلسطین کی بات سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں. اور کیوں سوچیں گے وہ، اور کیوں خیال کریں گے وہ، جبکہ ہم خود سوچنا نہیں چاہتے ہیں. ہماری پوری جنریشن، یا ہماری پوری پولیٹیکل جنریشن، یا ہمارے وہ ممالک جن کو اقتدار اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، وہ اف تک کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. UN چیف پکار کر تھک گیا ہے. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ایک فیصلہ کر کے بیٹھ گیا ہے کہ نیتن یاہو اور یہ لوگ سب جینوسائیڈ کے مجرم ہیں. اس کے باوجود بھی دنیا جو ہے اس طرف توجہ نہیں دے رہی ہے. تو مشرق میں جو لوگ رہتے ہیں، یا تو مشرق ہے، نظریات کے حامل ہیں، یا نفاق ان کی رگوں میں پیوست ہو گیا ہے. یہ مشرق ہے اور وہ مغرب ہے جو کفر کا لبادہ اوڑھ کر یا کفر کے نظریات کو لے کر ساری دنیا میں دندناتا ہوا گھوم رہا ہے. اس کے بیچ میں ہم ہیں، ایک چھوٹی سی مائنورٹی، ایک چھوٹی سی جمعیت جو سمجھتی ہے کہ نہ مغرب ہے نہ مشرق ہے، بلکہ وہ سمجھتی ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اٹھ کے اب بزم کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. یہ دور کا آغاز ہم سمجھ رہے ہیں، اور یہاں سے ایک نئی جہت اور یہاں سے ایک نئے دور کی طرف ہم جانے والے ہیں. لیکن کچھ ہماری ذمہ داریاں اور کچھ ہماری چیزیں ہیں جس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. مثلاً یہ کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اس وقت ہمیں ان اصولوں کی طرف یا ان چیزوں کی طرف توجہ دلا سکتی ہے جس سے ہمارا مستقبل درست ہو سکتا ہے. اقبال نے ایک بات بہت خوبصورت کہی تھی. اس نے کہا تھا کہ قدرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا پھر بھول گیا ہوں میں شعر. قدرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی. یہ مرد صحرائی کون ہے؟
اقبال کے اس مصرعے میں یہ بندے صحرائی کون ہے اور یہ مرد کوہستانی کون ہے؟ یہ بندے صحرائی فلسطینیوں کی طرف اشارہ ہے، اور آج خون کی سب سے بڑی قیمت جو ادا کر رہے ہیں وہ یہی لوگ ہیں۔ یہ مجاہدین فی سبیل اللہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں قیامت تک کے لیے جو جہاد میں اول صف کے حامل رہنے والے ہیں، جن کو مجاہد فی سبیل اللہ کہا گیا ہے، یہ فلسطین ہے۔ یہ بندہ صحرائی ہے جو اس دنیا کے اندر افق پر ایک نئی تاریخ اور ایک نئے انداز سے اپنی روشنی بکھیر رہا ہے۔ یہ بندہ صحرائی نے دنیا کو ایک نیا سبق دیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ زندگی اور موت کیا ہوتی ہے، اور بتایا کہ شہادت کیا ہوتی ہے۔ جس طرح لوگ زندگی سے محبت کرتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ اسی طرح لوگ موت اور شہادت سے پیار اور اس سے عشق رکھتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ مبارکباد قبول کرتے ہیں اپنی شہادتوں کے اوپر، وہ غم اور تعزیت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان کی چھوٹی چھوٹی عمر کی لڑکیاں بھی وہ اس بات کے لیے تیار نہیں ہیں کہ کوئی ان کے والدین کی شہادت پر ان کی تعزیت کرے۔ انہیں برا لگتا ہے اس پر کہ ان کی کوئی تعزیت کرے، انہیں خوشی ہوتی ہے اس بات پر کہ کوئی انہیں مبارکباد دے کہ تم شہداء کی اولاد میں سے ہو، کہ تم جو ہے ایک شہید ماں باپ کی اولاد ہو، یہ انہیں خوشی ہوتی ہے۔ کون ہے جس کے گھر اگر موت ہو جائے تو وہ ٹافیاں بانٹتا ہو؟ کون ہے مٹھائی بانٹنے والا ہے؟ زندگی کے اس رخ کو بھی دیکھنے کی کوشش کیجئے کہ کسی کے گھر موت ہوتی ہے اور وہ مٹھائی بانٹتا ہو۔ لوگ پاگل سمجھتے ہیں، لوگ اسے بیوقوف سمجھیں گے کہ جس کے گھر موت واقع ہوئی ہو اور وہ خوشی سے مٹھائی بانٹ رہا ہو۔ زندگی کا یہ رمز دیکھیے گا، زندگی کی یہ رخ کو دیکھیے گا، اس سمت کو دیکھیے گا، اور فلسطینیوں کے مزاج کو بھی سمجھیے گا، اور دنیا کو جو سبق وہ پڑھا رہے ہیں، دنیا کو جو چہرہ اپنا دکھا رہے ہیں، یقیناً ان کا نقصان بہت ہوا ہے، ان کی جانیں بہت گئی ہیں دنیا کے اندر، انہوں نے اپنے مال و اسباب کو لٹا دیا ہے، لیکن خدا کی قسم انہوں نے گڑ گڑا کر اپنے گھٹنے نہیں ٹیکے ہیں۔ آج بھی وہ کھڑے ہیں، آج بھی اپنے پیروں پہ کھڑے ہیں، اور اس بات کا وہ اعلان کر رہے ہیں، اس بات کا کہ وہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، باوجود یہ کہ ان کی کمر ٹوٹ رہی ہے، لیکن ٹوٹی ہوئی کمر کے ساتھ وہ باطل کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ وہ سرنگوں میں محفوظ ہیں، آج بھی محفوظ ہیں، ان کی بڑی تعداد محفوظ ہے، اور آج بھی وہ اسرائیل کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور اسرائیل اپنے باوجود اسرائیل اپنی سپر پاور ہونے کے حوالے سے، اپنی قوت کے حوالے سے جتنا بھی قوی ہو، لیکن اتنا یاد رکھیے کہ یقیناً ہماری جو ایمانی تہذیب ہمیں بتاتی ہے، یا ہمارا جو ایمان یہ بتاتا ہے کہ اسرائیل کو شکست فاش ہونا ہے انشاءاللہ۔ مسلمانوں کا نقصان ضرور ہوا ہے اور مزید ہوگا، لیکن اسرائیل کبھی کامیاب انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے ایمان کا اور ہماری ایمانی تہذیب کا تقاضا ہے کہ ہم اس بات پر بھی یقین رکھیں۔ اللہ کے رسول کی اس حدیث پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے رسول کی اس حدیث پر ایمان رکھتے ہیں کہ اس میں آپ نے فرمایا کہ وقت آئے گا کہ یہود اور مسلمانوں کے بیچ میں ایک بڑی لڑائی ہوگی، اس لڑائی میں یہودی پتھروں اور درختوں کے پیچھے چھپ جائیں گے، اور پتھر کہے گا کہ اے مسلمان، اے اللہ کے بندے ادھر آ، یہ یہودی یہاں چھپا ہے، اس کا قتل کر دیں، یہ یہودی یہاں چھپا ہے، سوائے ایک درخت کے جس کو خرگت کا درخت کہا ہے۔ اب اس کی تفصیلات الگ ہے، اس کو دیکھ لیجئے گا، لیکن یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ ایک معرکہ باقی ہے، یا معرکہ شروع ہو چکا ہے، اس کا اینڈ باقی ہے۔ یہ اینڈ کے اوپر مسلمانوں کو کامیابی کی طرف بشارت دی گئی ہے، کامیابی کی بشارت دی گئی ہے، اور یہ کامیابی کی بشارت ہمیں تسلیم کرنا چاہیے۔ حالات کے خراب ہونے کے باوجود، کتنے ہی حالات خراب ہوں اس کے باوجود، ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ یہ دن مسلمان ضرور دیکھنے والے ہیں۔ اس حوالے سے بہت عجیب واقعہ ہے یہ، فلسطین نے دنیا کو دکھایا ہے، بہت عجیب واقعہ ہے، اور شاید آپ نے سنا بھی ہوگا، اور کئی کلپس اس کی بہت عام بھی ہوئی ہے، لیکن میں اپنی ایمان کی تازگی کو پھر دہرانا چاہتا ہوں۔ اس واقعے کو
کہ ایک لڑکی ویسٹ بینک کے اندر، جو غزہ کے علاوہ جو دوسرا ٹکڑا فلسطین کا ہے جس کو ویسٹ بینک کہتے ہیں، وہاں کا یروشلم کا واقعہ ہے کہ 12ویں کی ایک طالبہ، ایک لڑکی اپنے نقاب کے ساتھ چلی جا رہی تھی، کسی اسرائیل نے روکا، اس کے نقاب کو کھینچنے کی کوشش کی، اس نے ریزسٹ کیا، اس نے مزاحمت کی، اور اس مزاحمت میں کھینچ تان میں اس اسرائیلی کو غصہ آیا، اس نے 0 پوائنٹ سے شوٹ کر دیا، وہ لڑکی شہید ہو گئی۔ ایک فلسطینی نوجوان اس طرح گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ لڑکی کو شوٹ کر دیا گیا ہے، اس کو غصہ آیا اور اس نے وہ فوجی کو مار دیا، اس طرح وہ فوجی بھی مر گیا۔ اس کے ساتھیوں نے دیکھا کہ یہ فوجی کو مار دیا گیا ہے، تو اس کے یہودیوں کے بہت سارے یہودیوں نے مل کے اس لڑکے کو شہید کر دیا، اس کو شوٹ کر دیا۔ اب لڑکی شوٹ ہے، وہ ایک جو ہے اسرائیلی بھی مارا گیا ہے، اس کے ساتھ وہ لڑکا بھی شہید ہے۔ لڑکا اور لڑکی کے جنازے کو لایا گیا، رکھا گیا، اور جنازے کے بعد لڑکے کا باپ لڑکی کے باپ سے بات کرتا ہے۔ یہ مکالمہ ہے اور بہت مشہور مکالمہ ہے، آپ دیکھ لیجئے، شاید سوشل میڈیا پہ موجود ہو۔ لڑکے کا باپ لڑکی کے باپ سے بات کرتا ہے کہ میری ایک درخواست ہے، اگر آپ چاہے قبول کر لیں۔ تو لڑکی کا باپ کہتا ہے کیا درخواست ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرے لڑکے کا نکاح تمہاری لڑکی سے بنا دیجیے۔ دونوں شہید ہو گئے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے لڑکے کا نکاح اپنی لڑکی سے کروا دیجیے گا۔ وہ کہتے ہیں کیسے ہوگا، کیسے نکاح ہوگا؟ کہتے ہیں قرآن نہیں پڑھا ہے تم نے؟ قرآن میں تو کہا گیا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے وہ رزق پاتے ہیں، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ ان دونوں لاشوں کا نکاح ہوتا ہے اور نکاح کے بعد ان کی تدفین عمل میں آتی ہے۔ آپ امیجن کیجئے نکاح کی بات کب ہوتی ہے، کس ماحول میں ہوتی ہے، کن حالات میں ہوتی ہے کہ جنازے رکھے ہوئے ہوں، نکاح کی بات ہوتی ہے۔ فلسطینیوں نے زندگی اور موت کے پیمانے بتا دیے ہیں، بتا دیا ہے دنیا کو کہ زندگی اور موت کیا ہوتی ہے۔ یہ ایک سکے کے جو رخ ہیں اس کے اندر کوئی تمیز نہیں ہے۔ جس طرح تم زندگی سے عشق رکھتے ہو اسی قدر ہم موت سے عشق رکھتے ہیں۔ یہ فلسفہ دنیا کو سمجھا دیا ہے، اور یہ فلسفہ جس کی سمجھ میں آ جائے دنیا اس کے قدموں میں سجدہ کرتی ہے۔ یہ تاریخ ہے اور آئندہ بھی یہ تاریخ لکھی ہے۔ اس حوالے سے اب مجھے معلوم نہیں کہ ان کے نکاح کے بعد یہ کیسے ملیں، یہ تو لاشیں ہیں، یہ کیسے ملیں گے؟ لیکن میں ضرور ایمان رکھتا ہوں اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ جب انہیں جنت میں ڈالے گا تو ضرور یہ میاں بیوی کی حیثیت سے اٹھیں گے۔ زندگی کو اس قدر موت سے قریب کر دو، یہ دونوں کو گون کر ایک نیا ایک ماڈل دنیا کے سامنے آیا ہے۔ اور فلسطین جب تک رہے گا انشاءاللہ اسرائیل فنا ہوگا، اور اس کی وجہ سے مغربی طاقتیں فنا ہوگی، کہ امریکہ کی جان اسی یہود کے پنجے میں ہے، یورپ کی جان اسی یہود کے پنجے میں ہے۔ ان کے مالک اور ان کے جو ہے سودی کاروبار کے بل بوتے پہ پورا مغرب اور امریکہ ہے، پورا مغربی دنیا اور امریکہ سے ریلیٹڈ جتنے اس کے بلاک میں لوگ ہیں سب یہودی فائنینس اور یہودی سودی کاروبار کے اوپر زندہ ہے۔ اگر اسرائیل ختم ہوتا ہے اور اسرائیل انشاءاللہ ختم ہوگا تو آپ یہ مان کے چلیے کہ امریکہ ختم ہوگا، یورپ ختم ہوگا اور اس کے حواری تمام ختم ہو جائیں گے۔ افغانستان کی فتح نے جو چیز ثابت کر دی تھی انشاءاللہ فلسطین اس میں آخری کیل ثابت ہوگا، اور یہ آخری کیل ٹھوکی جا چکی ہے، آخری ضرب کی بات ہے، آخری ضرب بھی انشاءاللہ لگنے والی ہے۔ اس حوالے سے تو اقبال نے جو خوبصورت جو بات کہی تھی کہ فطرت کی مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یہ مرد کوہستانی، یہ بندہ صحرائی ہے جس نے ایک نئی دنیا کی تصویر ہمیں دکھائی ہے، اپنے احوال دنیا کو بتایا ہے۔
انہیں معلوم ہے کہ غلیل سے ٹینک اڑائے نہیں جا سکتے، لیکن ایک بچے کے اندر اتنی ہمت پیدا کر دی ہے کہ وہ ٹینک کے سامنے کھڑے ہو کر اس کو للکارتا ہے۔ یہ ہمت اور جرأت کی بات ہے، یہ خوف و ہراس سے نکلنے والی ہے، اس کے آربٹ کو توڑ کر نکلنے والی، یہ بے خوفی اور بے باکی پیدا کرنے والی چیز ہے۔ اور جو ایک ٹینک کے سامنے غلیل تان کر کھڑا ہے، سب کو معلوم ہے کہ غلیل سے ٹینک اڑائے نہیں جا سکتے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ہر ایک میں وہ ہمت پیدا کرتے ہیں کہ چاہے ٹینک ہو جائے، ہمارے پاس جو کچھ ہوگا اس کے ساتھ ہم تمہارے خلاف کھڑے ہیں۔ یہ چیز فلسطین نے دکھائی ہے، اور انشاءاللہ یہ راستہ جو فلسطین نے دکھایا ہے وہ صحیح سمت میں صحیح منزل پہ جا کر ہی ختم ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اس حوالے سے جو مرد کوہستانی ہیں، جو اقبال نے بات کہی ہے مرد کوہستانی کی، وہ کیا ہے؟ آپ نے پچھلے 2 سال 15 اگست کے دن دیکھا کہ کس طرح شان سے وہ جا کر اس دیوان جو ہے ایوان صدارت میں جا کر برجمان ہوئے اور قرآن کی آیتوں کی انہوں نے تلاوت کی ہے۔ وہ ایوان کس نے بنائے تھے؟ وہ دیکھتے رہ گئے۔ ان کو کھلانے پلانے والے لوگ کون تھے؟ وہ سب دیکھتے رہ گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے چڑیا اڑ گئی، اور افغانستان کے وہ پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے لوگ، بوریا نشین لوگ، جو زمین پہ بیٹھ کر کھانا کھانے والے لوگ، وہ جو کہ اپنے غربت کی وجہ سے دنیا میں معتوب سمجھے جانے والے لوگ، وہ آج ایوانوں میں بیٹھ کر اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہے ہیں۔ یہ مرد کوہستانی ایک نئی جہاد لے کر آنے والا ہے، یہ نئی جہاد لے کر آنے والا ہے۔ احادیث میں خراسان کا بہت ذکر ہے، پڑھ لیجئے گا۔ میں انٹرپریٹیشن کی بات نہیں کرتا، لیکن پڑھ لیجئے گا یہ خراسان کہاں کہاں تک جائے گا اور اس کے لشکر کہاں کہاں تک پہنچے گا، پڑھ لیجئے گا۔ اگر حدیث پر ایمان ہے، خدا کی قسم یہ دن یقیناً امت دیکھنے والی ہے کہ خراسان کے لشکر پہنچیں گے، وہ اپنے اپنی جگہ اور ٹھکانے کو لگیں گے، اور ان ٹھکانوں کے نتیجے میں جو دنیا کی فضا بدلے گی وہ یہی ہوگی کہ مسلمانوں کے دل ٹھنڈک محسوس کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس حوالے سے ہمیں اس دنیا کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آخری بات کے طور پہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ یقیناً ہماری ایمانی تہذیب کی علامت ہے، لیکن جو قوتیں ہیں، یہ قوتوں کا مقابلہ اسباب کی دنیا میں کرنا ہے، اور یہ اسباب کی دنیا ان کے لیے بھی اتنی ہے اور ہمارے لیے بھی اتنی ہے، جتنی ان کے لیے اتنی ہمارے لیے بھی ہے۔ اگر وہ پیجر اڑا کر پورے حزب اللہ کو مفلوج کر سکتے ہیں، تو ہم پیجر بچا کر کوئی ایسے ہنر کو ایجاد نہیں کر سکتے جس سے زندگیوں کو بچایا جا سکے۔ یہ ہمارا کام ہے۔ دشمن اپنی چال چلنا ہے، دشمنوں کو اپنی چال چلنے کے لیے اللہ نے اور شیطان نے بھی موقع بہت دے رکھا ہے۔ اللہ ہمیں آزمانا چاہتا ہے، شیطان انہیں آزمانا چاہتا ہے، موقع سب دے رکھے ہیں۔ اس کے اندر ان لوگوں کا کام جو کچھ کرنا ہے وہ کر رہے ہیں، اور بڑی چترائی اور ہوشیاری سے کر رہے ہیں۔ سوال ہمارا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم نے کون سا ایسا کام کرنا ہے جس کے نتیجے میں یہ تبدیل ہونے والی دنیا ہمارے حق میں فیصلہ کر سکے۔ یہ حالات جو بدل رہے ہیں، یہ بدلتے ہوئے حالات میں ہم فیصلہ کن جو ہے حیثیت اختیار کر سکے، ایسی کوئی بات ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ میں آخر میں صرف 2-3 چیزوں کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، حالانکہ چیزیں تو بہت ہیں۔ معاشی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے دنیا کھوکھلی ہو گئی ہے، اخلاقی اعتبار سے کھوکھلی ہو گئی ہے، نظریاتی اعتبار سے کھوکھلی ہو گئی ہے۔ یہاں پر خاندانی سسٹم برباد ہو گیا ہے، خاندانی سسٹم باقی ہی نہیں بچا ہے، جو کچھ بچا ہے وہ مسلمانوں کے پاس ہے، اور اس کا بھی کیا حال ہے آپ اور میں اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہاں پر سنگل پیرنٹس کا کلچر ہے، لیو ان ریلیشن شپ کا کنسیپٹ ہے، یہاں پر ایکسٹرا میرٹل ریلیشنز کی بات کی جاتی ہے، وہاں پر ہر عورت کے پیٹ میں یعنی بننے والا بچہ کس مرد کا ہے اسے خود معلوم نہیں ہوتا۔ یورپ میں 53% خواتین کو اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا ہے کہ اس کے پیٹ میں کس مرد کا بچہ پل رہا ہے۔ خاندان کی یہ صورتحال ہو گئی ہے۔ ایسے وقت سماج اور معاشرہ کیا ترقی کرے گا جبکہ اس کے خاندانی اعتبار سے باسٹرڈز پیدا ہوتے ہوں، جہاں حرام زادے اور ولد حرام کی جو بہتات ہو گئی ہو، ایسا سماج کیا ترقی کرے گا اور کیا نیکیوں کو سبقت کے طور پر اور سوغات کے طور پر لے کر آئے گا۔ اس حوالے سے ہمیں دیکھنا چاہیے
کہ خاندان تباہ ہو گیا ہے، اور اسی کے نتیجے میں جو سوسائڈل جو مینٹالٹی بن رہی ہے اس کو بھی دیکھ لیجئے۔ ہمارے اپنے ہی ملک کے اندر سوسائڈ کیسے ہوتے ہیں، کن کن وجوہات کی وجہ سے ہوتے ہیں، کیسے کمزور ارادے اور کمزور جو ول پاور ہو گیا ہے انسانوں کا کہ چھوٹی سی مصیبت میں قرضوں کی جو تقاضوں کے نتیجے میں یا قرض ادا نہ کرنے کے نتیجے میں لوگ اپنی جانیں دے دیتے ہیں۔ ایسے ماحول کے اندر جو ریشو بڑھ رہا ہے جان دینے کا، اس کو دیکھ لیجئے۔ اب اولاد کو جس طرح سے ختم کیا جا رہا ہے، اولادیں جس طرح سے ختم کی جا رہی ہیں، یہ فیملی پلاننگ کے نام پر، ایبارشن کے نام پر جس طرح کیا جاتا ہے۔ آج بھارت کے اندر ایبارشن کرائم ہے، یہ جرم ہے، پکڑ کر جیل میں ڈاکٹر کو ڈال دیا جاتا ہے۔ لیکن ہر سال 45 سے 60 لاکھ ایبارشن اللیگلی اس بھارت کے اندر ہوتے ہیں۔ اس میں 94% وہ ہوتے ہیں جن کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ ان کی ماؤں کے پیٹ میں لڑکی ہے۔ یہ لڑکی جیسے ہی معلوم ہوتی ہے خاندان بیٹھ کر فیصلہ کرتا ہے اور اس کو ایبارٹ کر دیا جاتا ہے۔ وہ معاشرہ پیدا ہونے کے بعد دفن کر دیا کرتا تھا، اور یہ معاشرہ پیدا ہونے سے پہلے دفن کر دیتا ہے۔ یہ صورتحال ہے یہ فیمیل فیوٹیسائڈز کی۔ اس اعتبار سے سماج کہاں جا رہا ہے، سماجی طور پہ کہاں ہم پہنچ رہے ہیں، اس کو دیکھیے۔ کرائمز کی بات ہے تو کرائمز کا لیول آپ اس حوالے سے دیکھیے گا، کرائمز کا لیول کیا ہو گیا ہے مسلم دنیا اور ریسٹ آف دا ورلڈ۔ آپ کرائم کے ریشو کو آپ کبھی گوگل پہ جا کر دیکھیے گا کہ کیا حال ہے۔ کوئی عورت رات کی تنہائی کے اندر نکل نہیں سکتی، ہر 15 سیکنڈ میں ایک سیکشول اسالٹ ہوتا ہے، ہر 15 سیکنڈ میں۔ یورپ کے اندر عورت رات کی تنہائی میں نکل نہیں سکتی، جس طرح دلی کے اندر رات کی تنہائی میں ایک اور لڑکی نکل نہیں سکتی، اسی طرح یورپ کے اندر نکل نہیں سکتی۔ اور یہ کرائم ریٹ مسلم دنیا کا اور یہ ریسٹ آف ورلڈ کا دیکھ لیجئے تو آپ کو بتاتا ہے کہ دنیا کہاں جا رہی ہے، کرائمز کے اندر، جرائم کے اندر کہاں جا رہی ہے، ڈکیٹی کے اندر کہاں جا رہی ہے، اس حوالے سے دیکھیے۔ تو ورلڈ جو ہے اس طرح سے سمیٹی جا رہی ہے کہ زوال فکری طور پہ آ گیا ہے، سماجی طور پر آ گیا ہے، معاشی طور پہ آ گیا ہے، تو قوت کہاں سے باقی بچے گی، ملٹری کہاں سے باقی بچے گی۔ لیو ان ریلیشن شپ وہاں بھی ہے، بد اخلاقی کا معاملہ وہاں بھی ہے، وہاں بھی جو ہے ایکسٹرا میریٹل کیسز ہے، وہاں پر بھی جو ہے ان بدماشیوں کے لیے کھلی اجازت ہے، تو پھر بربادی وہاں بھی ہوگی۔ اور ظاہر ہے کہ جہاں شرک اور زنا زیادہ ہوتا ہے، اموات کا ریشو بھی وہاں زیادہ ہوتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے، اس حوالے سے بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پھر آخری بات کے طور پر آپ یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو معرکے ہیں دنیا کے اندر، مسلم ویسٹ ورسس ریسٹ آف ورلڈ ہے۔ مسلمان چائنا سے لگا ہوا ہے، مسلمان امریکہ سے لڑ رہا ہے، مسلمان یورپ سے لڑ رہا ہے، مسلمان رشیا سے لڑ رہا ہے، مسلمان کمیونسٹوں سے لڑ رہا ہے، مسلمان مشرکوں سے لڑ رہا ہے، مسلمان اپنے ہی غیر اسلامی بھائیوں سے لڑ رہا ہے۔ تو مسلم ورسس ریسٹ آف دا ورلڈ یہ پورا معرکہ ہے۔ کیا ہوگا؟ دو چیزیں ہوگی، یا تو مسلمان جیت جائیں گے یا ہار جائیں گے۔ مسلمان اگر جیت جائے، اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھنے والے جیت جائے، تو یہ دنیا آپ کے تصرف میں دے دی جائے گی، یہ دنیا آپ کے تصرف میں دی جائے گی۔ یہ اللہ کا وعدہ پورا ہوگا جس میں سورہ نور میں خلافت کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، یہ وعدہ پورا ہوگا۔ رسول اللہ کی وہ پیشن گوئیاں پوری ہوگی کہ کس طرح انصاف ساری دنیا میں بھر جائے گا، پوری دنیا کو اللہ انصاف سے بھر دے گا۔ یہ مہدی کی آمد، یہ مسیح کی آمد اسی حوالے سے ہے کہ دنیا کو انصاف سے بھر دیا جائے گا۔ کوئی کچا پکا گھر باقی نہیں رہے گا جس کے اندر اللہ کا حکم اور اللہ کا قانون داخل نہ کیا گیا۔ ہر گھر کے اندر اللہ کا دین داخل ہونے والا ہے، یہ وقت آنے والا ہے، اسی وقت کا انتظار دنیا کر رہی ہے، وہ اپنے حوالے سے، ہم اپنے حوالے سے۔ ہمیں یہ امید ہے کہ جو پیشن گوئیاں اللہ اس کے رسول نے ہمارے ساتھ کی ہیں یا ہمارے درمیان بیان کی ہے، خدا کی قسم وہ 100% پوری ہونے والی ہے، اور وہ پوری ہو کر رہے گی۔ اور وہ باتیں جو دجال اور اس کے ماننے والوں کے تعلق سے کہی گئی ہیں، یقیناً اس زمین پر شکست فاش حاصل کرنے والے ہیں۔ اس حوالے سے ہم دنیا کو دیکھتے ہیں۔ تو اس مشرق اور مغرب کی چال بازیوں سے نکل کر ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے ایمان کی مضبوطی جو ہمارے لیے ضروری ہے، خدا رسول آخرت جو بنیادیں ایمان کی ہیں
اس پہ مضبوطی سے قائم رہنے، اسی کے حوالے سے تقوی پیدا کرنے، اللہ اس کے رسول کی بات کو ماننے، جو کہا گیا ہے اس کو کرنے، اور جس سے منع کیا گیا ہے اس سے رک جانے کا نام تقوی ہے۔ اس تقوی کو اختیار کرنے، اس کے بعد حالات میں استقامت اختیار کرنے، ہر حال میں چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم ٹلیں گے نہیں، ہم اپنے پیروں میں لرزش اور ڈگمگائیں گے نہیں، ہر حال میں انشاءاللہ کھڑے رہیں گے، باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں گے، حق بات کہیں گے، سچی بات کہیں گے، اور کبھی بھی اپنے پیروں میں ڈگمگاہٹ محسوس نہیں کریں گے۔ بے خوفی کے ساتھ، بے باکی کے ساتھ اپنی بنیادوں پہ کھڑے رہ کر ہم یہ بات کریں گے۔ یہ بات ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا، اور اسی کے نتیجے میں استقامت آئے گی، اور یہ استقامت جو ہے اس کے بعد جو امت کا اتحاد ہے، امت کا اتحاد ایک بڑی قوت بن کر سامنے آئے گا۔ یہ بحبل اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑنے کے نتیجے میں ہوگا۔ اللہ کی رسی اس کا دین، اس کا جو ہے اس کا کلام قرآن مجید ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑنے سے یہ اتحاد پیدا ہوگا۔ ہم میں ایرانی، تورانی، بیابانی، نہ چمنستانی کچھ نہیں ہے۔ وی آر دا مسلمس، وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، اس نے مرنے تک مسلمان رہنے کی بات تم سے کہی ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مسلمون، کہ تم مرنے تک مسلمان رہو۔ اور یہ کہا گیا ہے کہ اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ جو اللہ کی طرف بلائے، جو یہ بات کہے کہ اللہ کی طرف بلائے اور یہ کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، اننی من المسلمین، کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ ہمیں نام دیا گیا ہے مسلمان، ہمیں مرنے تک مسلمان رہنا ہے، اور ہمیں اعلان کرتے رہنا ہے یس وی آر دا مسلم، اور اس کی جو تقاضے ہیں وہ ہمیں پورے کرنا پڑیں گے۔ یہ اتحاد جماعتوں کے اوپر، مسلکوں کے اوپر، دین مسلکوں کے اوپر ہے، امت جماعتوں کے اوپر ہے۔ اگر جماعتوں میں کھو جاؤ گے تو پھر امت ہاتھ سے نکل جائے گی، اور مسلکوں میں کھو جاؤ گے تو دین ہاتھ سے نکل جائے گا۔ دین اور امت کو اگر جاننا ہے تو جماعتوں اور مسلکوں سے اوپر اٹھ کر سوچنا پڑے گا۔ آپ رہیے جس جماعت میں، جس مسلک میں رہنا رہیے، لیکن اس سے اوپر بھی امت اور دین کے بارے میں غور و فکر کیجیے گا۔ اس بات پہ اتحاد اور اتفاق ضروری ہے۔ اور آخری بات، جب اتحاد ہو جائے تو پھر مزاحمت کیجیے گا، ریزسٹنس کیجیے گا، چھینی جانے والی چیزوں کو چھیننے مت دیجیے گا، دانتوں سے پکڑ کر رکھ لیجیے گا۔ ہر چیز جو ہم سے چھینی جا رہی ہے، کبھی پرسن لا کے نام پر، کبھی معبد خانوں کے نام پر، کبھی مسجدوں کے نام پر، کبھی جو ہے جو ہے ہمارے سول کوڈ کے نام پر جو ہم سے چھینا جا رہا ہے، اس کو ریزسٹ کیجیے گا، اس کو بچانے کی کوشش کیجیے گا، اور اس کو روکنے کی کوشش کیجیے گا۔ جب ہم یہ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اس زمین پر بھی کچھ اقدار ہماری باقی رہیں گی، اور جب ہم یہاں سے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے ہمارا استقبال کرے گا، اور سلام کے ساتھ وہ مسندیں ہمارے لیے لائے گا، جس کو جنت کہتے ہیں، اس میں اعلیٰ مقام پر وہ جگہ دے گا جو جنت الفردوس کہلاتی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کا حوصلہ دے کہ ہم ان راستوں کی طرف چلیں، ان راستوں پہ چلیں اور اس منزل کو حاصل کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔